وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ کانا یأمر، یہ کیا بنتا ہے؟ ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس۔ گھر والوں کو تبلیغ کر کے ایک دفعہ فارغ ہو گئے، اپنے بچوں سے کہا بچوں نماز پڑھو، فارغ، بچوں زکوٰۃ دیا کرو اپنے پیسے کی، اور زکوٰۃ دونوں طرح ہم لے سکتے ہیں، زکوٰۃ پیسے کی اور تزکیہ بھی۔ اپنا اخلاق اچھے سے اچھا کرتے رہو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ادب احترام کے ساتھ دوسروں سے پیش آؤ۔ ایک ہی دفعہ کہنے سے سب سمجھ گئے ہوں گے؟ آپ کہیں ہاں آف کورس، ابا جان رسول جو تھے سب بچے بالکل ولی اللہ ہوں گے، ایسا ہوا ہوگا؟ تو کانا یامرو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بار بار کہتے رہتے تھے، بار بار کہتے رہتے تھے، ایک دفعہ فارغ نہیں ہو گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے بچوں سے کہا نماز پڑھو، بچے پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کھانا میز پہ لگتا ہے، آپ ایک دفعہ بلا لیں، کھانا لگ گیا، لگتا ہے سنا ہی نہیں کسی نے، پھر آپ کہیں کھانا لگ گیا، لگتا ہے پھر بھی نہیں سنا، اوکے بھائی کھانا لگ گیا، کہتے آپ اریٹیٹڈ اتنی رہتی ہیں، نیک کرتی ہیں بہت زیادہ۔ بھئی نیک کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ جب آپ نہیں سنتے ایک دفعہ تبھی تو کہیں گے نا۔ پھر آپ دیکھیں نا، پھر یہ بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں اماں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے آپ کو؟ بھئی تم لوگ ہلتے جو نہیں اپنی جگہ سے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے گھر والے ایسے کرتے ہیں، اب آپ نے ایک دفعہ آواز دی کھانا لگ گیا، سب میز پر بیٹھ گئے آ کے، تو یو ول بی شاکڈ، یہ کیسے ہو گیا؟ آج کیا کھا لیا تھا؟ تو یہ معاملہ ہے کہ یہی طریقہ رسولوں کے گھرانوں کا تھا، ایک بات بار بار کہنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر طریقہ جو ہے وہ پہلی دفعہ والا ہی رہے گا۔ جیسے پہلی دفعہ بلایا تھا نا سنگ سانگ آواز میں، کھانا لگ گیا، ایسے ہی نماز پڑھ لو، ایسے ہی کیسٹس ہوا کرتے تھے، یا آپ کے پاس ریکارڈنگ آتی ہے، بعض دفعہ آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی نوٹس مس ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ سنتی ہیں، تو آپ نے دوبارہ ریکارڈنگ لگائی، تو پھر کیسی آواز آتی ہے ریکارڈنگ میں سے؟ ویسی ہی آتی جیسی پہلی دفعہ آئی تھی۔ تھرڈ دفعہ آپ نے ریکارڈنگ لگائی، پھر کیسی آواز آتی ہے؟ ویسی ہی آتی ہے۔ اب اگر امیجن کریں کہ آپ نے دوسری دفعہ ریکارڈنگ لگائی، پھر تھوڑا ذرا ٹیمپریچر بڑھا، پھر تھرڈ دفعہ لگائی، پھر ٹیمپریچر بڑھا، چوتھی دفعہ لگائی تو ایسی ڈانٹ آئی وہاں سے کہ سمجھ نہیں آتی دماغ تمہارا صحیح ہے کہ نہیں ہے، کتنی دفعہ سنو گے ایک بات، کتنی دفعہ بتاؤں میں؟ ابھی تو تفسیر میں بتایا تھا کہ صبر سے کام کرنا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے، وہ اسی طرح آواز آتی رہے گی، اسی طرح آواز آتی رہے گی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہم جس ٹون میں بچوں کو اسپیشلی دین کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے اپنے کانوں میں وہی آواز لے کے وہ دنیا میں جائیں گے۔ اگر ان کو غصے والا ٹون یاد رہے گا، وہ جب نماز کا سنیں گے ماں کی چیختی ہوئی آواز آئے گی۔ یہ حقیقت ہے، دیر آئے درست آئے، جب بھی سمجھ آ جائے۔ تو یہ دین کے معاملے میں دیکھیں، ہم جب پڑھتے ہیں کہانیاں کہ لوگ بزرگ اپنے اولاد کے ساتھ یہ معاملہ وہ معاملہ کرتے تھے، سختیاں کرتے تھے، تو یاد رکھیں وہ عروج کا زمانہ تھا اسلام کا۔ یہ ایسی یلغار نہیں تھی اسلام پہ چاروں طرف سے، اتنے حملے نہیں تھے اسلام پر چاروں طرف سے، اتنے گرے پڑے نہیں تھے ہم۔ آج ہم یہ میتھڈالوجی نہیں اختیار کر سکتے، تو کہتے رہیں، کہنا نہیں چھوڑنا، یاد دلاتے رہیں۔ بچہ وہی ہے 4 سال کا ہو 40 سال کا، 5 سال پر نماز کی عادت ڈالنی شروع کر دیں بچے کو، 7 سال پر اس کو ریگولر کرنے کی کوشش کریں، اور 10 سال پر اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نماز۔ 10 سال پہ اگر پیوبرٹی تو عام طور پہ نہیں ہوتی، لڑکوں کی تو بالکل ہی نہیں ہوتی، لڑکیوں کی افی ہے، مے بی ناٹ، لیکن پوائنٹ کیا ہے 10 سال پہ ان کو پابند کیوں کرنا ہے 5 نمازوں کا؟ تاکہ جیسے ہی بلوغت ہو، اعمال نامہ کھلے، تو اعمال نامے کا آغاز گناہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلی انٹری ہمارے بچے کے اعمال نامے میں ہوئی ہے وہ ایک کبیرہ گناہ کی انٹری ہو گئی ہے کہ یہ فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے۔ نہیں، یہ ہے دراصل طریقہ۔ تو کہتے رہیں، بتاتے رہیں، انسینٹیو دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اپنے ساتھ کھڑے کریں۔ پلیز کمپلیسنٹ مت ہوں اپنے گھر والوں کی نمازوں کے بارے میں، وہ 4 سال کے ہوں یا وہ 40 سال کے ہو چکے ہیں، وہ خود باپ بن چکے ہوں، وہ خود ماں بن چکی ہو، نہیں پڑھتے، آپ کا کام یاد دلانا ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اریٹیٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ مجبوری ہے نا، پروفیشنل ہیزرڈ ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ماں بھی پروفیشن ہے، ماں اریٹیٹ کرتی ہے بچوں کو کہنے کی وجہ سے، لیکن ٹون خراب نہیں کریں اپنی، اسی طرح کہتی رہیں۔ دیکھیں اگر یہ بچے 4 دفعہ میں بھی آپ نے کہا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، 6 دفعہ بھی کہہ دیا بچہ نہیں پڑھ رہا۔ اب حکمت کس کو کہتے ہیں کہ انسان صورتحال کو اسیس کرے۔ بعض دفعہ ہم ایک غلطی بار بار کیے جاتے ہیں، ایک غلطی بار بار کیے جاتے ہیں۔ سپوزنگ کبھی ہسبینڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ میں تو پھر آپ کی امی بہنوں کی باتوں پر بھی اتنا صبر کیا، اور پتہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ کہوں گی تو اور مزید آئی ایم ایڈنگ فیول ٹو فائر،
اور آگ بھڑکے گی اور خرابی پیدا ہوگی. لیکن ایک ہی غلطی بار بار کیے جائیں گے, ایک ہی غلطی بار بار کیے جائیں گے. وی کیپ میکنگ دا سیم مسٹیک. اب پتہ ہے کہ اگر میاں کے سامنے روں گی ان کا اور موڈ خراب ہوگا. سنا ہے کہ عورت کا آنسو مرد کا دل پگھلا دیتا ہے, سنا یہ ہے. لیکن بعض تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بعض دل سیمنٹ کی طرح ہوتے ہیں, جتنا پانی ڈالو اتنے سخت. تو پھر روئے جائیں گے, پھر روئے جائیں گے میاں کے آگے. پتہ ہے کہ پھر وہ اریٹیٹ ہوں گے, پھر وہ کمرے سے چلے جائیں گے, پھر رونا شروع کر دیں گے. ایک ہی غلطی کیے جائیں گے, نتیجہ پھر وہی نکلتا چلا جائے گا. نتھنگ گیٹ سالوڈ. اب جب پتہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کہنے سے وہ نہیں سن رہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نہیں پڑھنی نماز. سمپل. ٹھیک ہے. اب آپ کو بھی ایک اور میتھڈالوجی سوچنی ہوگی کہ ایشو ہے کیا, جڑ کیا ہے اس کی. اس کے لیے حکمت چاہیے نا انسان کو. پھر سوچیں, پھر آپ کو ارد گرد سے آنا ہوگا. پھر کبھی حلوہ پکا کر کھلائیں ان کو. بچوں کی بہت خدمت کرنی ہوتی ہے, آپ کو بتا دوں. یہ اگر بچوں کو قابو کرنا ہے اور بچوں کو کوئی دین سکھانا ہے تو بچوں کو حلوے کھلانے ہوں گے, ان کو پیار کرنا ہوگا, ان کو چومنا ہوگا. کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں کہنا, ایک ہفتے نہیں کہیں بچوں سے نماز کا. کنڈیشنل نہیں بنائیں بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ نماز پڑھو گے تو میں پیار کروں گی, نہیں پڑھو گے تو میرے بچے نہیں ہو تم. ڈونٹ بلیک میل دیم لائک دس. یہ نہیں کریں ایموشنل بلیک میل. اس کا بہت نیگیٹو اثر نکلے گا. وہ آپ کے سامنے 4 ٹکریں مار لیں گے, کبھی بھی نہیں پڑھیں گے جب آپ کے سامنے نہیں ہوں گے. تو بعض دفعہ کہہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں اگر تم نماز نہیں پڑھو گے. تم منافق کو نماز نہیں پڑھتے, تم جہنم میں ڈلوا دو گے. رونا شروع کر دے. خاتون نے کہا کہ بچے تنگ کرتے ہیں مجھ کو, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. تو بچے تو چاہتے ہی ہوں گے کہ ہم تنگ کریں تاکہ یہ جان چھوڑیں ہماری, روز بے ہوش ہو اماں اللہ کرے. اس دن خاتون سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے اتنی پیاری بات کی, کہتی ہے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو بی اے مدر. واقعی انسان کو بعض دفعہ بہت اپنے پر قابو پانا پڑتا ہے. آپ کو وہ غصہ نہیں کرنا, بچے جوان ہو چکے ہیں, آپ نہیں غصہ کر سکتے. تو لہٰذا کہتی رہیں, لے کر آئیں, پھر کہیں کہ دیکھو بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, بس 4 فرض ہی تو پڑھنے ہیں تم کو. ایسے کر کے سنبھل کے سکون سے پھر کہہ کے چھوڑ دیں. یہ کانا یامرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام فجر سے شروع ہو جاتے تھے اور عشاء تک نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کہتے رہتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے. مراد ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ ریمائنڈنگ دیم. کانا یامرو, دیکھیے یامرو کا جو ورڈ ہے اس کو ہم حکم سمجھتے ہیں, وہ حکم دیتے رہتے تھے. تو امر کا لفظ بہت سے معنوں میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, کہ یعنی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا, انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا, ماحول ایسا بنانا, مشورہ دینا, ان کے لیے آسان کر دینا اس چیز کو. اور حکم تو پھر ہے ہی اپنی جگہ. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ بچے ہمیشہ سے بچے ہی تھے, چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے ہوں یا میرے اور آپ کے بچے ہوں. ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اور اللہ سے بہت حکمت مانگنی چاہیے کہ میں ان کے دل میں نماز کی محبت ڈال دوں. پھر وہ آگے پیچھے ہوں گے زندگی میں, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, لیکن اللہ نے چاہا, اللہ سے امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ آ جائیں گے پھر وہ اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے انکاری ہو جائیں گے. اگر کبھی نماز قضا ہوگی تو چلو قضا بھی پڑھ لیں گے, کبھی ان کو یہ افسوس بھی, کبھی وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوں گے آپ کے سامنے کہ ہاں نہیں پڑھی تو کیا ہوا, میں نہیں پڑھتا نماز, میں نہیں پڑھتی نماز. انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. گناہ گار تو ہم سبھی ہیں نا, 19-20 ہم سب سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں لے کے چلنا ہے. تو یہ کانا یأمر اہلہ. تو بات ہم نے کیا کی کہ دین کے معاملے میں ڈانٹ مار, اس کو تو اپنی ووکیبلری ڈکشنری سے نکال دیں پلیز. سوچیں کہ یہی آواز, جس آواز سے میں آج بچوں کو بلا رہی ہوں قرآن اور نماز کی طرف, یہی میری آواز ان کے کانوں میں گونجے گی جب یہ دنیا میں ادھر ادھر چلے جائیں گے. تو اللہ کرے کہ وہ ایک پیار بھری آواز ہو, تاکہ نماز کے ساتھ اور ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو. بعض دفعہ حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ماں نماز کی محبت تو پیدا کر ہی نہیں سکتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ اپنی محبت سے بھی بچوں کو بے نیاز کر دیتی. بچے پھر ماں سے بھی محبت نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے. پھر نماز کی محبت ویسے ہی نہیں آئی اور ماں سے بھی محبت نہیں رہی, تو فائدہ کیا. لیکن اس میں بہت کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ماس کے بارے میں. ماؤں کی اور باپ کی, دونوں کی, پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو 5 وقت کی نماز کا ان کو پابند بنانا ہے انشاءاللہ.